نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. My beloved audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today's my topic is the virtues of Bismillah. بسم شریف کی فضیلت مجھے بتانا ہے کہ بسم اللہ شریف کے بہت فضائل ہیں اور حضرات دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی اور سکسیس کا راز اس بات میں چھپا ہوا ہے کہ مومن اپنے دل کو صاف کر لے اور تمام گناہوں سے پاک ہو جائے. بغیر گناہوں سے پاک ہوئے کوئی بھی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر نماز پڑھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کام کرنے کے بہت سے فضائل ہیں. اسی طریقے سے بسم اللہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے اور اس کے بہت فضائل و برکات ہیں. حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، ہر نیک کام جو بسم اللہ کے بغیر پڑھا جائے، بغیر شروع کیا جائے، ہر نیک کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ناقص ہے، ادھورا ہے، انکمپلیٹ رہ جاتا ہے، اس میں برکتیں شامل نہیں ہوتی ہیں اور شیطان کا انوالومنٹ اس کے اندر ہو جاتا ہے، وہ رحمتوں اور برکتوں سے دور ہو جاتا ہے. اس متعلق میں چند واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور 2-3 واقعات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ کو اس کو سماعت کریں. ایک شخص فوت ہو گیا تھا، مطلب اس کا انتقال ہو گیا تھا اور اس پہ طرح طرح کے عذاب، the several punishment of Allah subhanahu wa ta'ala was given to him. اس کو طرح طرح کے عذابات، طرح طرح کی تکلیفیں اس کو قبر میں دی جا رہی تھیں. لیکن کچھ دنوں بعد ایسا ہوا کہ عذابات رک گئے اور جہنم کا دروازہ جو ہے بند کر دیا گیا اور آل آف سڈن جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور جنت کی تازہ ہوائیں، مشکبار ہوائیں وہاں سے آنے لگیں. تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ ایسا کیوں ہوا، مجھے اس حال سے مطلع کیا جائے. آئی ووڈ لائک ٹو نو واٹ از ہیپننگ، کہ مجھے ان حالات سے باخبر کیا جائے. پہلے مجھ پر عذابات ہوئے، اب مجھ پر جو ہے جنت کا دروازہ کھل گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو بہت گناہ گار تھا جس کی وجہ سے تجھ پر عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب تیرا انتقال ہوا اپنی بیوی کی گود میں ایک بچہ چھوڑ کر آیا. آج وہ بچہ مکتب مدرسے گیا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، یعنی اس کا سبق آج شروع ہوا اور اس کی شروعات ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. تو مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم پکارے اور میری تعریف کرے، میرے نام سے شروعات کرے، میرا ذکر کرے، میں اس کے باپ کو عذاب دوں. مجھے اس بات سے حیا آتی ہے، اس لیے تیرا عذاب جو ہے روک دیا گیا. یہ بسم اللہ کی برکتیں ہیں. تو آپ لوگ اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں بتائیں کہ ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ بچوں کی اولاد کی نیکیاں اور اولاد کی اچھائیاں جو ہیں اس کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے. آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ کی برکت سے بچے نے بسم اللہ شروع کی ہے اور ادھر جو ہے والد یعنی اس کے باپ پر عذاب ہو رہا تھا، وہ عذاب بند کر دیا گیا. ایک اور واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مومن کا شیطان اور ایک کافر کا شیطان، یعنی مومن کے ساتھ جو شیطان رہتا ہے اور کافر کا شیطان، ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کی حالت دیکھی اور پوچھا، کیونکہ مومن کا جو شیطان تھا وہ دبلا پتلا اور انکیمپڈ ہیئر، اس کے پراگندہ بال تھے اور کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے،
ادھر کافر کا شیطان تھا، وہ موٹا تازی اور اچھے لباس میں تھا. تو دونوں نے ایک دوسرے کی حالت دیکھ کر پوچھا، یعنی کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہاری یہ حالت کیسے ہے؟ تو اس نے کہا بھائی میں ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو جب پانی پیتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے تو میں پیاسا رہ جاتا ہوں، جب کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے تو میں بھوکا رہ جاتا ہوں، لباس پہنتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو میں لباس بھی نہیں پہن پاتا ہوں، یعنی ننگا رہتا ہے پھر وہ. اسی وجہ سے یعنی وہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے میں سارے آرام اور آسائش سے محروم رہ جاتا ہوں. پھر اس نے سوال کیا کہ تم اتنے موٹے اور تازی کیسے ہو، تمہیں یہ سب چیزیں کیسے؟ تو اس نے کہا میں ایسے کافر کے ساتھ ہوں جو جب کھانا کھاتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، اور پانی پیتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو میں پانی پیٹ بھر کے پیتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں. جب وہ کپڑے پہنتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو میں اچھے کپڑے پہن لیتا ہوں. تو پتہ چلا کہ یہ بسم اللہ کی برکت ہے جس سے ہم جو ہے شیطان کو وی ڈیفیٹ دا شیطان. سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ کو چھوڑنے سے پہلے یعنی کوئی بھی نیک کام کریں تو بسم اللہ ہمیں پڑھ لینا چاہیے، اور بسم اللہ کو چھوڑنے سے شیطان کا انوالومنٹ ہمارے کاموں میں ہونے لگتا ہے اور برکتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، رحمتوں سے محروم ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام کے شروع میں، ہر نیک کام کے شروع میں ایسا نہ ہو کوئی جو ہے ناجائز اور حرام کام کر رہا ہے تو وہ بھی بسم اللہ پڑھے تو وہ جائز نہیں ہوگا. اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.